تمام احباب ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر باوا سے بلند روشی پڑھنے پیش اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وعلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں جگہ جگہ سے بلا بلا کر۔ اور ان کو امت سے پیار کتنا، نبی کو امت سے پیار کتنا، کرم اور بخشش یار ان کا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان اپنی پوری ایمانی محبت کے ساتھ ایسی محافل کا انعقاد باعث سعادت اور باعث عبادت سمجھتے ہیں جس میں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کی آل، نبی کی جماعت، نبی کے گھرانے، نبی کے یارانے، نبی کے لباس، نبی کے عباس، نبی کے نالین اور نبی کے علی حسن حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا بات کچھ سادہ کر سکیں؟ اور اس ہر چیز کا تذکرہ ہمارے ہاں ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے جس جس چیز کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہو جائے، اور پھر رسول بھی وہ جس کو اللہ نے ایک زمانے کا نہیں ہر زمانے کا نبی بنایا، رسول بنایا، ہر دور کا رسول بنایا۔ رسول بھی وہ جو خالی فرشوں کا رسول نہیں بلکہ محمد بنا تو فرشوں کا رسول ہے، احمد بنا تو عرشوں کا رسول ہے۔ رسول بھی وہ کہ جس کا نام، مقام، کام، پیغام، پروگرام، جس کے غلام اور غلاموں کے دشمنوں کا انجام اللہ نے قرآن میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ نمبر 48 جسے ہم سورہ فتح کہتے ہیں، آیت نمبر 28 میں اللہ نے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، اللہ کون؟ وہ قرآن کی ساری آیات اور قرآن کی تعلیمات بتاتی ہیں وہ اللہ کون ہے۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟
جو ہواؤں کے دوش پہ بادلوں کی کارواں چلانے والا ہے وہ اللہ کون ہے؟ جو سمندر کی لہروں پہ جہازوں کو چلانے والا ہے وہ اللہ کون ہے؟ جو بے ستون آسمان کو کھڑا کرنے والا ہے وہ اللہ کون ہے؟ جو زمین کو وسعتیں عطا کرنے والا ہے وہ اللہ کون ہے؟ کہ جس رب تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کے لیے اس نظام کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، اور وہ اللہ ہی اس نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور بعد میں اعلان کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، اور رسول کون؟ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، یعنی پتہ لگ گیا رسول ہوتا وہی ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو گھر میں بیٹھ کے نبی رسول پیغمبر بن جائے، جیسا کہ دجال قادیان مرزا غلام محمد قادیانی بن گیا۔ اللہ نے کہا کہ رسول بھیجا، اور رسول خالی نہیں بھیجا بلکہ ہدایت دے کر بھیجا۔ رسول ہوتا کون ہے؟ ذات اس کی ہوتی ہے مگر بات اس کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے ترجمان اس کی ہوتی ہے۔ رسول دین بناتا نہیں، رسول دین بتاتا ہے۔ وہ جیسے لیتا ہے ویسے دیتا ہے، جتنا لیتا ہے اتنا دیتا ہے، جو لیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جس کے لیے لیتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہدایت تو لے کائنات کے لیے لیکن دے اپنے گھر کو، ایسا نہیں کہ وہ آئے تو ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے لیکن پاک کرے تو صرف پنجتن پاک کو، ایسا نہیں کہ وہ آئے تو عرب و عجم کا رسول بن کے لیکن تزکیہ کرے تو ایک داماد کا، ایک بیٹی کا، دو نواسوں کا، اور کسی کو دے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ جب رسول کائنات کا ہے تو ہدایت بھی پوری کائنات کے لیے لے کر آیا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ میڈل تو لے سید الشہداء امیر حمزہ کے لیے، لے تو حضرت حسین کے لیے لیکن دے امیر حمزہ کو، ایسا نہیں کہ خلافت بلا فصل اللہ دے علی کے لیے اور نبی دے ابو بکر صدیق کو، ایسا نہیں۔ چونکہ نبی کسی کے ڈر خوف سے دین کو بدلنے والا نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے قلوب و اذہان کو دین کے تابع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو رسول کو اللہ نے کہا رسول بھیجا، مولا بھیجا کیوں؟ ہدایت دے کر بھیجا۔ تو آمنہ کے لال آپ نے ہدایت کا کیا کیا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میں نے ہدایت کو اپنے یاروں کے سینوں میں سجا دیا۔ ہر یار کو ہدایت کا ایک آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا، اور رسول خدا کی ذات اعلیٰ، بات مختصر لیکن جتنی مختصر اتنی مؤثر۔ کیا کہا؟ اصحابی۔ زمانے بھر کے سارے اعتراض، سارے سوال، سارے اشکال سارے ختم ہو گئے جب بدری کریم نے کہا اصحابی اصحابی اصحابی، یار میرے، بیلی میرے، سنگی میرے، مرید میرے، مقتدی میرے، سپاہی میرے، صحابی میرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا اصحابی اصحابی اصحابی، ان کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو پہچان لیجئے۔ اور اللہ کہتے رسول ہو، رسول ہو، کون؟ وہ رسول ہے کس کا؟ اللہ کا۔ رسول کو پہچاننا ہے تو اللہ کو دیکھیے، صحابہ کو پہچاننا ہے مصطفیٰ کو دیکھیے۔ رسول خدا کی نسبت سے ہے اور اصحاب رسول محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے اصحابی کالنجوم، یار میرے ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ آسمان پر ستارے ہیں کتنے بھائی؟ 3 5 12 14 72، نہیں اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ کنویں کے میڈک نے کہا تھا دنیا تمہاری اتنی بڑی ہوگی، اس نے کہا نہیں اس سے بڑی، اچھا اتنی بڑی ہوگی، نہیں اس سے بڑی، نہیں اتنی بڑی ہوگی، انہوں نے اس سے بھی بڑی کہا اس سے بڑی تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس بیچارے نے کنویں تالاب کو دیکھا ہے، کائنات کو نہیں دیکھا۔
اب جس کی نظر یہ کہے جی مصطفیٰ کے یار 3 5 12 14 72 اس سے بڑھ کر نہیں، نبی کہیں اصحابی کالنجوم، یار میرے ستاروں کی مانند ہیں، اگر آسمان کی جانب نگاہ اٹھاؤ تو آسمان کی گود تمہیں بھری بھری محسوس ہوگی، یہ گنتی کے اندر آنے والے نہیں، ستارے بھی بے شمار ہیں، یار نبی کے بھی بے شمار ہیں، اور اصحابی کالنجوم، یار کوئی بھی میرا ہو وہ ہے کیسا، ستاروں کی مانند ہے۔ اور جب ہم نے ستاروں کو دیکھنا ہو تو کہاں دیکھتے ہیں بھائی؟ پیروں کی طرف، بھائی زمین کی طرف، کدھر؟ جی بھائی آسمان کی طرف۔ تو پتہ لگ گیا اصحابی کالنجوم، یار میرے تواڈو اتے اتے نے، تواڈے ورگے نہیں تے تواڈے تلے بھی نہیں، ہیں جو ستارے۔ اور ستارہ کہتے کسے؟ بجھے ہوئے کو، جی بھائی بجھا ہوا ہوتا، بے نور ہو، روشنی نہ ہو، ایسا ہی نہیں، ہر ستارہ نور والا ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ کوئی ستارہ نور سے خالی نہیں، تو اصحابی کالنجوم میرا کوئی یار نور ایمان سے خالی ہے۔ رسول خدا نے ہدایت دی کسے؟ اپنے یاروں، اپنے یاروں۔ اگر کوئی ستارہ رات کو ٹوٹ جائے تو کہاں گرتا ہے؟ موٹر میں، سمندر میں، چولستان میں، تھل میں، کہاں گرتا بھائی؟ کہنے والا کہتے ہیں، رام ریاض نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ اگر ستارہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ زمین سے اعلیٰ بالا ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کا کوئی صحابی ایسا ویسا کام کر بھی لے تو ٹوٹنے کے بعد بھی محمد کا یار تہ خاک نہیں ہوتا، پھر بھی مانند افلاک ہوتا ہے۔ نسبت جو رسول خدا کے ساتھ ہے۔ اگر آج کے دور میں ہمارے وابڈا کے تمام طرف بلب ملا لیے جائیں تو کیا ایک ستارے کے نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی جہاز اڑتا کہاں پر ہے؟ 30-32 ہزار فٹ کے فاصلے پر، میٹر کے فاصلے پر، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بھرے پورے شہر بھی بالکل چھوٹے چھوٹے دکھائی دیں، بہت زیادہ ہائٹ پر ہو تو شہر سارے کا سارا روشنی پھر بھی دکھائی نہ دے۔ یہاں پر ستارہ کتنے میرے بھائی فاصلے پر لیکن دکھائی پھر بھی دیتا ہے۔ یعنی زمانے کی ساری لائٹیں مل بھی جائیں تو ایک ستارے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی تو اللہ کے نبی فرمائیں، اصحابی کالنجوم، زمانے کے سارے مومن مل جائیں، عابد مل جائیں، زاہد مل جائیں، حافظ مل جائیں، قاری مل جائیں، شہید مل جائیں، سخی مل جائیں، ولی مل جائیں، غوث مل جائیں، قطب مل جائیں، ابدال مل جائیں، جیسے دنیا کی ساری لائٹیں مل کے ایک ستارے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زمانے کے سارے ولی مل جائیں تو پیغمبر کے کسی ایک یار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہدایت دی تو نبی نے اپنے پاس کیوں؟ رسول پہنچانے والے کو کہتے ہیں، چھپانے والے کو نہیں۔ رسول دین بنانے والا نہیں ہوتا، رسول دین بتانے والا ہوتا ہے۔ اور رسول دین بتاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ دین دیا کیوں؟ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس میں بھائی تمام ادیان پر غالب کر دے، ایسا نہیں کہ تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، کہ بندوں کے بنائے ہوئے دین پر تو غالب کر دے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب لے کر آئے، جناب موسیٰ یہودی مذہب لے کر آئے، تو یہودی مذہب بھی باقی رہے، عیسائی مذہب بھی باقی رہے، اور درمیان میں دین محمدی چلتا رہے۔ ایسا نہیں کہ محمد رسول اللہ آئے، کیوں کہ ایسا دین لے کر آئے جو قیامت تک کے لیے ہے اور سارے دینوں پر غالب ہے۔ مصطفیٰ آ جائیں تو سارے نبی پیچھے، مصطفیٰ آگے، اور دین محمد مصطفیٰ آ جائے سارے دین نیچے، دین محمد مصطفیٰ سب سے اونچا۔ پھر دین زمانے میں کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن آج اگر کوئی بندہ کہے مولوی صاحب تھوڑا ہاتھ والا رکھیے، یہ آواز تھوڑی ثابت کرتے ہیں، اگر کوئی کہے مولوی صاحب دیکھیں آپ جس دین کی بات کرتے کون لے کر آیا؟ جی اللہ کے نبی لے کر آئے۔ تو یہودی مذہب کون لے کر آیا؟ جی وہ بھی اللہ کے نبی لے کر آئے۔ اچھا عیسائی مذہب کون لے کر آیا؟ جی وہ بھی اللہ کے نبی لے کر آئے۔
اب اگر کوئی بندہ کہے مولوی صاحب کمال کی بات ہے کہ دو نبیوں کے دین کا انکار کر کے اکیلے آمنہ کے لال کے دین کو ماننا کون سا لازم ہے؟ یہ اگر خدا کا دیا ہوا تو وہ بھی خدا کے دیے ہوئے، یہ نبی لے کر آئے تو وہ بھی نبی لے کر آئے، یہ کتاب بھی خدا کی وہ کتاب بھی خدا کی، تو ان کو چھوڑیں کیوں، ان کو مانیں کیوں؟ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ 5 روپے کا نوٹ لے کر مارکیٹ میں چلا جائے سامان خریدنے کے لیے تو وہ چیز ملے گی نہیں؟ جی ہاں ملے گی، اور وہ خالی لتر ملیں گے، سامان نہیں ملے گا۔ پوری مارکیٹ پکڑ کے ایسے بندے کو مارے گی، کیوں مارے گی؟ اس لیے کہ تو جیلی نوٹ لے کر آیا۔ اب یہ نوٹ دکھائے جی دیکھیں اس پہ حکومت پاکستان لکھا ہے، بینک آف اسٹیٹ کے اس پہ گورنر کے سائن ہوئے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کا جاری کردہ ہے، میں نے تو چوری تھوڑا کی، 2 نمبری تھوڑا کی، اصلی نوٹ ہے۔ تو کہنے والا کہے گا ماما مسئلہ یہ ہے جس اتھارٹی نے نوٹ جاری کیا تھا اسی اتھارٹی نے اس کو بند کر کے نیا نوٹ جاری کر دیا، اب اسے چلائے گا 2 نمبر کہلائے گا، جیلی نوٹ کہلائے گا۔ جس رب نے دین عیسیٰ موسیٰ کو جاری کیا تھا اسی رب نے عیسیٰ موسیٰ کی شریعت کو بند کر دیا اور قیامت تک کے لیے سکہ محمدی کائنات میں چلا دیا۔ اگر آج کے دور میں سکہ محمدی ہوگا تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، لیکن اگر آج کے دور میں کوئی بندہ سکہ محمدی چھوڑے اور سکہ عیسوی لے کر آ جائے، سکہ موسوی لے کر آ جائے، یہ جیلی بھی کہلائے گا، 2 نمبر بھی کہلائے گا۔ اگر خدا کا دیا ہوا دین آج کے دور میں نہیں چل سکتا تو برطانیہ کا دیا ہوا دین کیسے چل سکتا ہے بھائی؟ یہ بھائی جو گھر میں بیٹھ کے نبی رسول پیغمبر بن جائے اس کا دین کیسے چل سکتا ہے؟ رسول خدا کی موجودگی میں کوئی نبی کوئی نہیں، کوئی دین کوئی نہیں، کوئی شریعت کوئی نہیں، کوئی کتاب کوئی نہیں۔ کتاب بھی نبی کی، دین بھی نبی کا، شریعت بھی نبی کی۔ نبی بھی کون؟ آمنہ کے لال محمد عربی۔ اللہ نے دین دیا کیوں؟ اس سارے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اور دین ہے کیسا؟ ایسا نہیں کہ اس دین کے مختلف شعبے ہیں کہ عقیدہ تو اچھا ہو، عبادات اچھی نہ ہو، عبادات تو اچھی ہو، معاملات اچھے نہ ہو، معاملات تو اچھے ہو، اخلاقیات اچھی نہ ہو، اخلاقیات تو اچھی ہو، معیشت اچھی نہ ہو، معیشت تو اچھی ہو، سماجیات اچھی نہ ہو، سماجیات تو اچھی ہو، گھر کا نظام اچھا نہ ہو، گھر کا نظام تو اچھا ہو، عدالتی نظام اچھا نہ ہو، عدالتی نظام تو اچھا ہو، تعلیمی نظام اچھا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں کہ کچھ اچھا کچھ برا ہو۔ رب کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، محبوب تجھے جو دیا ہے خیر کثیر دیا ہے۔ عقیدہ تیرا یہ بھی کائنات میں با کمال ہے، ذات تیری تو ایسی ذات کوئی نہیں، صفات تیری ایسی صفات کوئی نہیں، کتاب تیری تو ایسی کتاب کوئی نہیں، دین تیرا تو ایسا دین کوئی نہیں، عقائد تیرے تو ایسا عقیدہ کوئی نہیں، معیشت معاشرت ایسی کہ ایسی معیشت معاشرت کوئی نہیں، سیاسیات ایسی کہ ایسا دنیا میں امور سیاست کا معاملہ کوئی نہیں۔ محبوب تو ایسا، تیری جلوت بھی اعلیٰ ہے، خلوت بھی اعلیٰ ہے، جذبات بھی اعلیٰ ہے، خیالات بھی اعلیٰ ہے، کمالات بھی اعلیٰ ہے، جمالات بھی اعلیٰ ہے، تیرے معجزات بھی اعلیٰ ہے، تیری آل بھی اعلیٰ ہے، تیری ساری کی ساری جماعت بھی اعلیٰ ہے جو تیرے ساتھ بھی ہے، نسبت جو تیری ذات کے ساتھ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جو اچھا لگے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، تو خدا کی نظر میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، تو مصطفیٰ کے ساتھ جو مل جائے تو کائنات میں اس جیسا بھی اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ اللہ نے دین دیا دنیا میں غالب کرنے کے لیے، دنیا میں غالب ہے جو کہا تھا نا ٹانگوں سے معذور بابا خادم حسین رضوی نے کہ اللہ کے دین کو تخت پر بٹھائیں گے، تو مراد کیا ہے کہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ دین اعلان حق کا نام ہے، کتمان حق کا نام نہیں ہے۔ دین جو دنیا میں آیا یہ ایوان و درباروں کے لیے آیا ہے، چھپانے کے لیے غاروں کے لیے نہیں آیا۔ دین جو آیا ہے یہ چھاپنے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ دین جو آیا زمانے میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے نہیں آیا۔ دین جو دنیا میں آیا تو عزتوں کا سامان لے کر آیا ہے، ذلتوں کا سامان لے کر نہیں آیا، چونکہ دین نام تقوی کا ہے، دین نام تقیے کا نہیں ہے۔ دین نام تقیے کا، دین علل اعلان ایسا کہ رسول خدا 3 میل تک طائف کے میدان میں پتھر بھی کھائیں پھر بھی خدا کا دین سنائے۔
وہ رسول ایسا جو حنین کے میدان میں ہزاروں تیروں کی بارش ہو اور اللہ کے نبی برستے تیروں کی بارش میں اعلان کرتے لوگوں میں محمد خدا کا رسول ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، سچا ہوں جھوٹا نہیں، سچا ہو جھوٹا نہیں۔ نبی وہ دین لے کر آئے اور اللہ کا نبی انسانی مزاج سے ڈر کے دین کو چھپاتا نہیں۔ ایسا نہیں جیسے ہمارے آج کے مولوی کر لیں، اگر میں نے سود کی بات کی تو ایسا نہ ہو کہ صدر کمیٹی ناراض ہو جائے، اس لیے یوسف زلیخا کا قصہ سنا دیا۔ ایسا نہیں کہ اگر چندہ دینے والے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ جو میرے بھائی یہاں پہ کام شام کرتے ہیں 2 نمبری والا، تو پھر میں ان کے ڈر سے 2 نمبر کو 2 نمبر نہ کہوں۔ ایسا نہ مہینے کا چندہ کم ہو جائے۔ خدا کا نبی رسول پیغمبر کون ہے؟ اس دور کے لوگوں نے کہا تھا آمنہ کے لال یوں کر لیجئے، آپ کو دولت چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، سرداری چاہیے سردار مان لیں گے، اگر آپ کو عورت چاہیے تو عرب کی حسین ترین دوشیزہ آپ قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے۔ اور کہا پیغمبر کے چچا جناب خواجہ ابو طالب نے، یتیم بھتیجے محمد زمانے بھر کے سارے سردار آگئے، ان کی تمنا یہ ہے دین بیان کیجئے لیکن تھوڑا سا نرمی کے ساتھ بیان کیجئے۔ کتنی نرمی؟ آپ یہ کہیں بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹے، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ یہ تو کہیں کہ عزت ذلت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے یہ کہا نا کوئی نہیں کرتا تو ہمارے 360 بتوں کی مٹی پلیت ہو جائے گی، اسی تے چوننا بھی نواں نواں ہو کر آئے، ہماری ساری انویسٹمنٹ برباد ہو جائے گی۔ ان کا انکار نہ کہ اتنی سی تبدیلی کرنی ہے، ہی نہ کہیں بھی کہہ لیجئے۔ تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے اپنے سرپرست اپنے چچا باپ کی جگہ علی کے بابا خواجہ ابو طالب سے کہا چچا اگر اول تو ان سرداروں میں ہمت کوئی نہیں، اگر یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور آسمان کا سورج توڑ کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند توڑ کے میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، واللہ میں محمد تب بھی خدا کے بتائے ہوئے دین میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ ہے جو رسول ہے، جو رسول دین بناتا نہیں، رسول دین بتاتا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا رسول 2 نمبری کرتا کوئی نہیں، اور برطانیہ کا بنایا ہوا بس حکم دے دی جہاد کو تبدیل کرنا ہے تو جہاد بھی تبدیل، کوئی معاملات کرنے تو قرآن بھی تبدیل۔ جیسے آج کل ایک میسم نقوی صاحب نے کہا، شبیر نقوی صاحب نے، جی ہمیں عنقریب قرآن پاک کے 4 نسخے مل گئے، ہم نے برطانیہ بھیجے ہوئے ہیں، تو برطانیہ والے تصدیق کر دیں گے تو ہم قوم کے سامنے اصلی قرآن لے کر آئیں گے۔ جس کو نبوت ملی برطانیہ سے تو تصدیق بھی برطانیہ کرتا ہے، جن کو قرآن ملا برطانیہ سے تو ان کے قرآن کی تصدیق بھی برطانیہ کرتا ہے۔ ہمارے رسول کی تصدیق بھی خدا نے کی ہے، قرآن کی تصدیق بھی خدا نے کی ہے۔ اب دین جو مصطفیٰ لے کر سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، اب یہ دین غالب آئے گا کیسے؟ نبی نے اعلان کیا تھا سن 6 ہجری ذیقات کا مہینہ، اللہ کے نبی 400 میل کا سفر طے کر کے 1450 یاروں کو لے کر کہاں پہنچے؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ آگے مشرکین مکہ نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول خدا کے صحابہ کا دل تھوڑا بجھنے لگا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا، پیغمبر کے ارمان تھے، نبی کی تمنا تھی بیت اللہ کا طواف کرنے، اپنے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کا۔ کتنے ارمان تھے خدا کے نبی کے، یہاں پہ دشمن نے پابندی جو لگائی تو صحابہ کا دل تھوڑا چھوٹے جو ہونے لگے، تو اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، محبوب یاروں سے کہیے دل چھوٹا نہ کریں، اللہ ان قریب تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ کس دور میں کہا؟ جب لڑنے کے لیے تلواریں کوئی نہ تھی، کھانے کو کھجوریں کوئی نہ تھی، پیروں میں چچ کی جوتی کوئی نہ تھی، تن ڈھانپنے کو کپڑے کوئی نہ تھے، سواری کے جانور کوئی نہ تھے، کافروں نے تالیاں بجائیں، اے گالا سنو، داد کے پیڑ پڑن کوئی نہیں دیتا، فتح مبین دے نعرے، مکہ میں داخل کوئی نہیں ہونے دیتا، اور اعلان فتح مبین کا۔ رسول کا کوئی اعلان آج کے سیاستدان کی طرح کوئی سبز باغ نہیں ہوتا۔ رسول کی ذات بھی سچی، بات بھی سچی، رسول کی خبر بھی سچی، رسول کا وعدہ بھی سچا۔ اللہ کے نبی، اللہ ان قریب تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔
اسی سفر سے صحابہ واپس لوٹے اور واپسی پر ہی محرم کے مہینے میں خیبر کے مقام پر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تباہ و برباد بھی ہو گیا اور یہودیوں کا سارا مال نبی کے یاروں کے قدموں پہ بھی آ گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر مرحب کا سر بھی قلم ہو گیا، اسی سفر سے واپسی پر فدق کا باغ بھی مل گیا، اسی سفر سے واپسی پر یہودیوں کے سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی سیدہ صفیہ کا نکاح میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کی ذات سے بھی ہو گیا۔ اللہ نے یوں فتح مبین عطا کی۔ جب رب نے کہا اللہ تمہیں فتح مبین دے گا تو کافروں نے تالیاں بجائیں، کیسے ہوگا یار؟ نبی کے سارے چپ تھے، کسی نے پوچھا چپ چپ کیوں ہو؟ کہ نبی نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں ایک صحابی کے تیر سے دوسرا صحابی زخمی ہو گیا، یعنی تیر اپنا تھا اور غلطی سے لگا کسے؟ اگلے صحابی۔ واپسی میں سفر پہ یہ صحابی شہید ہو گئے۔ یہ صحابی، اس صحابی کی بوڑھی اماں سے کسی نے کہا تو بڑی خوش پھرتی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا پتر شہید نہیں ہویا، ایسے اپنا تیر لگا سی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھڑکانے والے، جی بھائی، جیسے ہمارے ڈوگر برادر اندر چلے جائیں تو کچھ لوگ گھروں میں آتے ہیں، بابا جی تھوڑا پتر تو نہیں آڑا، کتنے فساد تھا جی، جماعت چھڑا دے، ہوتا نا بھائی۔ کچھ لوگوں نے بھڑکانا چاہا، کیا اماں جی تیرا بیٹا شہید ہے؟ بوڑھی اماں تھی، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی رسول خدا کے دروازے پر آ گئی، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، میرا بیٹا شہید ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا شہید نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کرے گی کیا؟ یا رسول اللہ اگر تو اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کا مقام دیا ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اگر اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کا میڈل انعام نہیں دیا تو پھر آپ دیکھیں گے میں زمین پہ رو رو کے کیسے اللہ سے اپنے بیٹے کو میڈل لے کر دوں گی، دلوا کے چھوڑوں گی اللہ سے میڈل۔ رسول خدا نے فرمایا اماں تسلی رکھ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا شہید ہے۔ اگر مزید تسلی کرنی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے پردے ہٹا دے گا، تو زمین پہ کھڑی ہو کے آسمان کی جنتوں میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی اماں چپ ہو گئی۔ قریب کو نوجوان کھڑا تھا، اس نے تھوڑا موٹا چھوٹا مار کے نا وہ اماں کہہ رسول پاک نو کیا کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں تو رسول پاک سے کہہ کہ یا رسول اللہ بس پردے ہٹوا دیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کمال کیا ہوگا کہ تو زمین پہ کھڑی ہو کے جنت میں اپنے بیٹے کو چلتا ہوا دیکھے۔ بوڑھی اماں نے کہا پتر گل تیری بھی ٹھیک ہے، جب پر ویکھ کے منے تو پھر کیڑا منے؟ تیری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن رسول خدا نے کہہ دیا اور اس کے بعد میں کوئی آقا نہیں، آپ کی بات نہیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہے کہ ایمان میرا سارا برباد ہو جائے گا۔ میری آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کی زبان پہ آیا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ یار رسول پاک کے اللہ کے نبی کا سودا ہو گیا ایک سردار کے ساتھ۔ گھوڑا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 1 لاکھ کا۔ گھوڑا نبی پاک کو پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گھر سے پیسے لے آؤں، گھوڑا میرا پیسے۔ یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، نبی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کوئی مکے کا اور بندہ آ گیا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سودا کر چکے ہیں۔ اس نے ویسے پوچھا گھوڑا بیچنا ہے؟ جی بالکل بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ اس نے کہا 1.25 لاکھ کا۔ تو گھوڑا اچھا تھا تو اگلے بندے کا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا ہو گیا۔ اس نے گھوڑا اگلے بندے کو بیچ دیا۔ کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں کبھی گائے بھینس کا سودا ہو تو ہم مانگے 4 لاکھ، اگلا بندہ لگا دے ٹھپی اس سے لے لیں، اگلا لگائے 4.25 لاکھ، تو 4 لاکھ والے ٹھپی گئی 4.25 کی۔ پھر کہا کیا؟ میں نے سودا ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا۔ رسول پاک فرماتے جھوٹ بولنے سے سودا بک تو جاتا ہے لیکن برکت باقی نہیں رہتی۔ جھوٹ بولنے سے منافع زیادہ کما لیا۔ گھر گئے بچہ بیمار تھا، جو کمائے وہی ڈاکٹر نے لے لیے۔ برکت کیا ہے کہ اللہ مصائب سے بچاتا ہے، اللہ مصائب سے بچاتا ہے۔ رسول پاک واپس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی وہ گھوڑا کہاں ہے؟ تو کہا کون سا گھوڑا؟ بھائی تیری میری بات ہوئی تھی، کون سی بات ہوئی تھی؟ بھائی تیرا میرا سودا ہوا تھا، کون سا سودا ہوا تھا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تیری میری بات ہو گئی تھی، میں پیسے اٹھا لاؤں، پیسے تیرے گھوڑا میرا۔ تو اس سردار نے کہا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو وہ گواہ پیش کیجیے۔ اچھا گواہ مانگ کس سے رہا تھا؟ جس کو اللہ نے پوری کائنات کے نبیوں پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا کس طرح تھا گواہ لگے سچا ہونے کے لیے؟ جس کی زبان پر آئے جملوں کو سن کے دشمن جان بھی کہیں کہ دشمنی اپنی جگہ پر تیری ذات سے زیادہ سچا ہم نے دیکھا کوئی نہیں، اس رسول سے گواہ لے کر آئیے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت خزیمہ ان کا نام ہے، قریب سے گزرے، اللہ کے نبی کو دیکھا، نبی پاک کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ خیریت؟ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ تو خدا کے نبی نے کہا کہ اس کا میرا سودا ہوا تھا، اب میں کہتا ہوں گھوڑا کہاں ہے؟ یہ مجھ سے کہتا ہے گواہ لے کر آ۔ تو رسول خدا کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، یہ سردار جھوٹا ہے، یہ سردار۔ تو رسول خدا نے کہا جب تو تھا ہی نہیں تو گواہی دیتا کس بات کی ہے؟ نبی کے صحابی نے کہا کہ یا رسول ایک بات بتائیے، جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا کیا میں اس وقت تھا؟ نہیں، پھر آپ کو نبی کیوں مانا؟ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے، خدا کائنات کا خالق مالک ہے، میں نے خدا کو دیکھا تو نہیں، مانا کیسے؟ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے، کتاب قرآن اللہ کا کلام ہے، میں نے اترتا دیکھا نہیں، مانا کیسے؟ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں، مانتا کیوں ہوں؟ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے، جب اندیکھے خدا کو خدا مان لیا آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے، تو اب بھی گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کے صحابہ جو ایمان لانے والے، جو ایمان لانے والے، اللہ نے محبوب کے صحابہ کو اس دین کے غلبے کا سامان بنا دیا۔ دشمن تالی بجا رہے تھے، کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ نے کہا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں رب گواہی دیتا ہوں دین غالب آیا ہی آیا، دین غالب آیا ہی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ تو رب نے آگے اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین، یہ دین دنیا میں غالب آئے گا محمد کی ذات کے صدقے، پیغمبر کی جماعت کے صدقے، والذین معہ۔ اگر کوئی بندہ کہے اللہ ایک بات تو بتا، یہ جو رسول کے صحابی نام ان کا کیا ہے؟ اللہ فرماتا والذین معہ، نام نہ دیکھو سنگت دیکھو، خاندان کون سا ہے خاندان نہ دیکھو سنگت دیکھو، ان کا قوم قبیلہ کیا ہے کا قوم قبیلہ دیکھو، والذین معہ والذین معہ والذین معہ، ان کا قوم قبیلہ رنگت نہ دیکھو، دیکھنی ہے تو محمد عربی کی سنگت کو دیکھو۔ اللہ نے رسول خدا کے یاروں کو دین کے غلبے کا سبب بنا دیا۔ اب دین دنیا میں غالب آیا نا بھائی، دین آیا نا بھائی، جی بھائی۔ آپ حضرات سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو ہندوستان میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آیا کیوں؟ دین کے لیے، دین یہاں پہ آیا تھا تو دین کو بچانے کے لیے یہاں تک آئے نا بھائی۔ اب وہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ جی بھائی، دین ہم تک پہنچا کیسے؟ تو دین غالب آئے گا، تب غالب آئے گا جب دین پھیلانے والوں کو مجاہد مانو گے، اور دین دنیا میں تب مانا جائے گا جب پھیلانے والوں کو مومن مانو گے۔ تو دو باتیں پکی ٹھکی ہیں کہ رسول خدا جو آخری نبی آخری دین لے کر آئے، اس نبی کا دین دنیا میں غالب آیا صحابہ کے صدقے۔ تو صحابہ میں دو چیزیں پکی ٹھکی ہیں کہ صحابہ جیسا مومن بھی کوئی نہیں، صحابہ جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں۔ مومن کیسے ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھا تو اللہ نے سچا بنا دیا۔ کیسا؟ وہ پرانے وقتوں میں نا جب کچھ لوگ ایماندار ہوتے تھے اور کچھ کمزور ایمان والے ہوتے تھے، اب تو چونکہ ہم خیر سے سارے ہی ایماندار ہیں تو اب مسجدوں میں وہ اعلان کبھی نہیں ہوا جو پہلے 15-20 سال پہلے ہوتا تھا، کنڈے بٹے پاس کرا لو۔ بندہ کا دکان میری، مال میرا، پیسہ میرا، انویسٹمنٹ میری، کنڈا میرا، بٹا بھی، پاس کیوں کرو؟ تو کہنے والا کوئی بھی کہے گا ماما مسئلہ یہ دکان مارکیٹ میں اگر بیٹھنا ہے تو جب تک سرکاری منظور کردہ پیمانہ نہ ہو، باٹھ نہ ہو، کنڈا نہ ہو، وٹا نہ ہو تو دکاندار کہلا سکتا نہیں، جب تک اس پیمانے کو پیمانہ مانے گا نہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہیں اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر لانا چاہتے ہو، اگر لانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ پیغمبر کے صحابہ جیسا، اگر لانا چاہتے ہو تو ان جیسا۔ اگر ان جیسا ایمان تمہیں برداشت نہیں تو جاؤ بھاڑ میں، اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔
باٹ کون؟ نبی کے صحابہ. ترازو کون؟ نبی کے صحابہ. پیمانہ کون؟ نبی کے صحابہ. اللہ فرماتے گورنمنٹ کہتی لینا بھی ان کے ذریعے، دینا بھی اس کنڈے بھٹے کے ذریعے. اللہ کہیں ایمان بھی ان جیسا، اعمال بھی ان جیسے، تو جزا بھی پھر ان جیسی. جزا بھی اگر کوئی ان جیسا کنڈا بھٹا نہ ہو حکومت کا پاس کرنا تو وہ بندہ دکاندار نہیں کہلا سکتا. اگر ایمان نبی کے صحابہ جیسا نہ ہو تو یہ بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا. نمونہ ہوتا کیا بھائی؟ آپ کے علاقے میں فصل کون سی ملے گی؟ خیر سے موجی ہے نا بھائی، اور خیر سے آپ کے علاقے کی موجی عالمی مارکیٹ میں جاتی ہے. جب آپ اس موجی کا سودا کرنا چاہیں، مارکیٹنگ کرنا چاہیں، تو کرتے کیا کہ پورے کے پوری ایکڑ کی فصل اٹھا کے مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں بھائی، غلہ منڈی نہیں. ڈھیری بنا کے ہاتھ شات مارا، ستھرے ستھرے دانے، موٹے موٹے دانے، لمبے لمبے دانے، خوشبو والے دانے شاپر میں ڈالے، سارے نہیں کو پاؤ 1 کلو آدھا کلو. اسے کہتے ہیں سیمپل. ایسے نا بھائی جی، اگر سیمپل پاس ہو گیا تو پورے فصل کا سودا ہو گیا. لیکن اگر سیمپل 2 نمبر نکل آیا تو پھر بٹھا ساری فصل کا بیٹھ جائے گا. بعض بے ایمان قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی دشمنی مالک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ سیمپل کا نقصان کرتے ہیں. کہ آپ نے سیمپل کا شاپر موٹر سائیکل پر لٹکایا، پمپ پہ آپ ٹھہر گئے، واش روم چلے گئے، مسجد چلے گئے. بے ایمان کو پتا تھا کہ سیمپل پاس ہو گیا تو اس کا فائدہ بڑا ہوگا، اس نے اپنا شاپر ٹانگ دیا، آپ کا شاپر اتار لیا. کیوں؟ کہ سیمپل فیل ہو جائے تو بھٹا اس کا بیٹھ جائے. اب آپ کے دور کا ہر ایک میرے بھائی چھوٹا بڑا کسان یہ جانتا ہے کہ جس چیز کو سیمپل بنایا جائے وہ 1 نمبر ہوتی ہے، 2 نمبر نہیں ہوتی، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کیڑوں مکوڑوں کی کھائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بالکل ثابت سلامت ہوتی ہے، کوئی ٹوٹا موٹا نہیں ہوتا. وہ 1 نمبر کی باسمتی کائنات ہوتی ہے، کوئی سٹھیگر نہیں ہوتا. جب آپ کے کسان کو پتا ہے کہ جس کو سیمپل بنایا جائے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ محمد کے جن یاروں کو دین کا سیمپل بنا رہا ہوں وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ جی بھائی، اگر یہ سیمپل ہی فیل ہو گیا تو فصل باقی نہیں رہتی. جن کو اللہ نے ایمان کا نمونہ بنایا اگر وہ صحابہ کوئی نہیں، پھر دین کے پلے بچتا بھی کچھ ہوگا نہیں. ایمان ایسا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو سیمپل بنا دیا. اور جہاد کیسا کہ اللہ نے ان کے جہاد کو دیکھا تو اللہ نے پیغمبر کے یاروں کو اپنی فوج فرما دیا. اولئک حزب اللہ. جیسے یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، ویسے یہ بات بھی پکی ٹھکی ہے محمد کے یار بھی سچے ہیں. اور یہ سچے کیسے؟ اللہ کہے یہ لوگ ہیں کون؟ نبی کے ساتھ ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی اچھا بھائی، ابھی جو مسجد میں چندہ ہو، کوئی بندہ دے 5000 روپے، ساتھ والا کہے کہ چودھری ٹور بنانے لگا 5000، تو اگلا کہے گا بدبخت آدمی، ممکن ہے وہ پہلے 10,000 دیتا ہو، آج 5000 دیے، تو اس کی نیت پہ کیسے شک کرتا ہے؟ جی بھائی کسی کی نیت پہ شک ہم نہیں کر سکتے. نیتوں کا حال جاننے والا کون؟ وہ اللہ ہے. بندہ جو کچھ کرے کرتا اس کے لیے ہے، اور جس کے لیے ہم کرتے ہیں وہ خود کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد کے یار دنیا کی جزا سزا نہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جس کے لیے کیا وہ کہتا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ملنگنی کا پتر کہتے نہیں پیغمبر کے صحابہ دکھاوا کرتے تھے. اللہ کہ میں نے ان کا امتحان لیا. امتحان کس کا؟ کو اے سی کمرے میں بٹھا کے نہیں، ٹھنڈے پانی کا جل ساتھ رکھ کے نہیں، ان کا امتحان لیا، ہجرتوں کا امتحان لیا، صحبتوں کا امتحان لیا. ایسے امتحان لیا، بیوی چھین لی سسرال والوں نے، بیٹا چھین لیا اپنے خاندان والوں نے، اور بچے کو کھینچا تو یوں کھینچا کہ بازو دونوں اتر گئے، یار کو تنہا چھوڑ دیا، روتا پیٹتا مدینہ پہنچ گیا. کہ پیغمبر کے یاروں کا امتحان یوں لیا کہ باپ کے سامنے اولاد قربان ہو گئی، اولاد کے سامنے ماں باپ قربان ہو گئے. امتحان ان کا یوں لیا کہ پھانسی کے پھندوں پر جھولے لیکن آمنہ کے لال کی ذات کو نہ بھولے.
امتحان ان کا ایسے لیا کہ آگ کے انگاروں پر لیٹے، ان کی چربی سے آگ کے شعلے بجھ گئے۔ امتحان ان کا ایسے لیا کہ مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا گیا۔ امتحان ان کا ایسا لیا کہ ٹانگوں میں اونٹنیاں باندھ کے ٹانگوں کو کھینچا گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ امتحان ان کا ایسا لیا کہ ماؤں کے سینوں سے بچے چھین کے نیزے کے انیوں پر چڑھا دیے گئے۔ امتحان ان کا ایسا لیا کہ لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب کہتا میں نے امتحان لیا، ظاہر کا نہیں، باطن کے لیا، اعمال کا نہیں، نیتوں کا لیا، ان کے جسموں کا نہیں، ان کی روحوں کا لیا۔ میں اللہ کے وحی دیتا ہوں کہ نبی کے سارے یار کامیاب ہیں اور 100 کے 100 نمبر لے کر کامیاب ہیں۔ اب جس نے امتحان لیا وہ کہے کامیاب، اور چوڑا جی بھائی کسی کالج میں رزلٹ جو نکلا بھی فرسٹ ایئر ساری پاس، سارے خوشی منائے، باہر نکلے بندہ بیٹھا تھا گیٹ پر سر پکڑ کے، کسی نے پوچھا خیر اور سارے پاس ہو گئے۔ بندہ پوچھے پیپر تو نے بنایا تھا؟ نہیں۔ پڑھایا تو نے تھا؟ نہیں۔ امتحان تو نے لیا تھا؟ نہیں۔ بھائی ٹیچنگ اسٹاف میں تو ہے؟ جی نہیں۔ بھائی سکول کی منتظمہ کمیٹی میں تو ہے؟ جی نہیں۔ اچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ جی میں تو گٹر صاف کرتا ہوں۔ تو سارے کہیں گے لانتی آدمی تیرا کام گٹر صاف کرنا ہے، پیپر بنانا نہیں، امتحان لینا نہیں، نمبر دینا نہیں۔ جس نے امتحان لیا اس نے کہہ دیا سارے کامیاب۔ محمد تو اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کہتا ہے کہ امتحان میں نے لیا گزٹ بک۔ وہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ بورڈ اسے پہلے کر دے پھر ری چیکنگ ہو جائے، ایسا نہیں کہ نمبر جمع کرتے بھول گئے ہوں، پیپر چیک کرتے بھول گئے ہوں، مارکنگ کرتے بھول گئے ہوں، ٹوٹل کرتا بھول گئے ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اعلان کرتا ہوں جس میں ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، پیپر بھی لیا تو ٹھوک بجا کے لیا، نمبر بھی دیے تو اعلان دیے۔ یہاں پہ ایسا نہیں نہیں استاد جی پاس کر دو، اے پورا سال مکھن تھوڑے گھر پہنچے گا، اس دفعہ پاس کر دو دیسی ککڑ بھی تھوڑی تے انڈے بھی تھوڑے، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ استاد جی کو بندہ بائی پاس میں پکڑ لے، دسو پاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو پاس کرنا، ایسا نہیں۔ اس رب کے ہاں خوشامد بھی کوئی نہیں، تڑی بھی کوئی نہیں، رشوت بھی کوئی نہیں، ڈنڈا سوٹا بھی کوئی نہیں، آنکھ دکھانا بھی کوئی نہیں، کسی قسم کی چاپلوسی بھی کوئی نہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے امتحان لیا تو ٹھوک بجا کے نمبر دیے تو اللہ اعلان۔ یہ ہیں کون؟ خدا کی فوج ہے۔ کون ہے بھائی؟ اچھا ہمارے ہیں جو فوجی بھرتی ہو کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ بندہ دیکھے صبح سویرے 6 مہینے پہلے نوجوان کی دوڑیں شروع ہوگی، خیریت ہے، ریس لگ گئی، ٹیسٹ دینا ہے، ریکروٹمنٹ سینٹر جانا ہے، فوجی سینٹر جانا ہے، وہ اٹھا کے بٹھا کے بھوکا پیاسا رکھ کے دوڑا کے امتحان لیتے ہیں۔ پھر نظر کا بھی ٹیسٹ، مینٹلی طور پر بھی ٹیسٹ، فزیکلی طور پر بھی ٹیسٹ، اس دل کی دھڑکنوں کا بھی ٹیسٹ، گردے پھیپھڑے سارے ٹیسٹ، چلنے پھرنے کا بھی ٹیسٹ، سارا کچھ جو پاس ہو جائے پھر سفید کپڑے والے بستی میں آ جاتے ہیں، تھانے والے، اداروں والے، ایجنسیوں والے، یہ منڈا کی جگہ ہے، اس کے خاندان میں کوئی چور تو نہیں، بھنگی نہیں، چرسی نہیں، ڈکیت نہیں، کوئی قاتل تو نہیں، یہ بندہ کرمنل ریکارڈ کا مالک تو نہیں، 2 نمبری تو نہیں کرتا۔ جب سارا کچھ چھان پھٹک کے کلیئر ہو جائے کہ بھئی جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے، خاندانی طور پر بھی ٹھیک ہے، تب جا کے اعلان ہوتا ہے یہ بندہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اب اعتراض کرو فوجی پہ تو فوج آگے آ جاتی ہے، چونکہ ہماری سلیکشن ہے، ہمارا انتخاب ہے۔ اب کسی ایک بندے پہ اعتراض کرو گے تو ادارہ اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ کہے فوجی میرے، اعتراض کرو گے صحابہ پر، ادارہ خدا کا قرآن خود سامنے آ جائے گا۔ اب ان پہ اعتراض کوئی نہیں، کیوں؟ انتخاب جو خدا کا ہے۔ انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب کس کا بھائی؟ خدا کو۔ اور نبی کے صحابہ مجاہد تھے کیسے؟ ان کو اللہ کے نبی نے جب لڑایا تب لڑے، جہاں لڑایا وہاں لڑے، جس سے لڑایا اس سے لڑے، جیسے لڑایا ویسے لڑے، یوں لڑایا کہ تلوار والے سامنے تھے، نبی کے یار کے پاس تلوار کوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے کھجور کی چھڑی دے دی۔ کیا بھائی؟ کھجور کی چھڑی۔ اور رسول خدا کے یار نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کمال کر رہے ہیں، تلوار والوں کے ساتھ چھڑی والے کا مقابلہ کیا، چھڑی خدا کے نبی نے دی تھی، یار نے پکڑی، میدان میں چلے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ دشمن کی تلوار ابھی اپنی جگہ ہوتی، میں چھڑی قریب لے کے جاتا تو توڑ کاٹ کے زمین پہ گردن کٹی ہوتی اس کی۔ یار نبی کے ایسے کہ ایسا نہیں کہ بندہ کو اگلے گاؤں کو ہو تو پھر ہم سے بڑا مجاہد کو نہیں، تو یہ منڈا اپنے پیڑوں میں پھر لیا سنا کاٹ لو، ایسا نہیں۔
نبی کے یار تھے کون؟ حضرت حنظلہ، نبی کا وہ صحابی جو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے میدان جنگ میں چلا گیا تھا۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عامر فاسق۔ اس نے مشرکین مکہ سے کہا جب تم بدر کے میدان، احد کے میدان میں ہو نا جنگ لڑنے کے لیے، تو مجھے آگے آگے رکھنا، چونکہ میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، جب لوگ مجھے دیکھیں گے تو رسول خدا کے یار مجھے دیکھ کے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے۔ کیسا اس لعنتی کو گھمنڈ تھا! یہ بندہ پہلی صف میں تھا۔ جیسے یار نبی کے سامنے آئے 750 صحابہ نبی پاک کے 3000 کے مقابلے میں، اس نے کہا لوگوں سنو، دیکھو میں کون، میں تمہارا سردار ابو عامر، مجھے دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس نے جملہ اتنا کہا اور نبی کے 750 صحابہ میں ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا خدا کرے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے، تو جہنم کی آگ میں جلے، آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنے کے بعد تیری بتھی کون بند ہے؟ اب یہ نوجوان تھا کون؟ کوئی اجنبی بیگانہ نہیں تھا، یہ کافر ابو عامر، یہ اس کا حقیقی باپ تھا، اور یہ نوجوان حنظلہ نبی کا صحابی تھا اور اس کا بیٹا تھا۔ اس نے باپ کو نہیں دیکھا، رسول خدا کے ساتھ کو دیکھا۔ پیغمبر کے صحابہ کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنے حقیقی ماموں کو قتل کیا، جناب عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، ابو بکر نے بوڑھے باپ کو تھپڑ دے مارا، حضرت ابو بکر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، 2 بچے گھر میں چھوٹے رہ گئے، لیکن ایک ہی بات کی، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی پھر میرے گھر میں رہ نہیں سکتے۔ نبی کے یار وہ تھے جنہوں نے دنیا بھر کے مفادات کو چھوڑا، تعلقات کو چھوڑا، لیکن نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ وہ یار رسول پاک کے۔ اب تھوڑا تناسب دیکھیے اور انشاءاللہ ٹائم میں بات مکمل بھی ہو جائے گی۔ بدر کے میدان میں صحابہ تھے کتنے میں؟ اور کافر مقابلہ 1 اور 3 کا۔ احد کے میدان میں صحابہ 750، دشمن 3000، مقابلہ 1 اور 4 کا۔ جنگ موتا میں 3000 صحابہ، دشمن 2 لاکھ، مقابلہ 170 کا۔ جنگ کنسرین میں 10 صحابہ، 10,000 کافر، مقابلہ 1 اور 1000 کا۔ جنگ یرموک میں 60 صحابہ، 60,000 کافر، مقابلہ 1 اور 1000 کا۔ انسانیت کی تاریخ میں ایسی جنگ بتاؤ کہ مقابلہ 1 اور 3 کا، یار نبی کے تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 4 کا، یار نبی کے تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 70 کا، یار نبی کے تب بھی ڈٹے ہوئے، اور مقابلہ 1 اور 1000 کا، یار نبی کے تب بھی ڈٹے ہوئے۔ چونکہ ان کی جنگوں کا مقصد مفاد نہیں تھا، ان کی جنگوں کی بنیاد مال و دولت نہیں تھی، انہوں نے جنگیں اسباب کے لیے نہیں، مسبب الاسباب کے لیے لڑی تھی۔ اسی لیے رب نے کہا فوجی جو میرے ہیں، فوجی جو میرے ہیں، تو خدا کی فوج، یہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ تو بدر کے میدان میں صحابہ تھے کتنے بھائی؟ اور کافر 1000۔ جیسے صفیں بنی، بخاری شریف میں کیا ہے، اللہ کے نبی ایک چھپر کے نیچے چلے گئے اور خدا کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ رسول خدا کی کاندھوں پر رکھی ہوئی چادر زمین پہ گر گئی۔ اللہ کے نبی کے آنسو اتنے بہے کہ عرب کے سنگریزے، عرب کی زمین وہ گیلی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ پہنچا۔ رسول خدا نے دعا کی کون سی؟ مولا یہ 313 افراد نہیں، تیرے محمد کا سارا دین ہے، اگر آج یہ بچ گئے تیرا دین بچے گا، آج یہ مٹ گئے پھر تیری دھرتی پہ سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قسم پرسی کا عالم کیا تھا؟ 313 افراد کے پاس کو ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، کچھ سواریاں تھیں، کھجورے نبی کے صحابہ چوستے تھے، کچھ نے آدھی آدھی کر لی۔ یہ جو حالات تھے، جھنڈا کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پہچان کیسے ہوگی، محمدی کون ہے، ابو جہلی کون ہے؟ ایک پرچم ہونا چاہیے، جس پرچم کو دیکھ کے پتہ چل جائے جو اس کے نیچے ہے وہ محمدی ہیں اور جو اس کے نیچے ہیں وہ ابو جہلی ہیں۔ قربان جائیے آمنہ کے لال کے فیصلے پر خدا کے نبی مدنی کریم نے، اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ گھر میں کوئی دوپٹہ موجود ہے؟ اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ اضافی کپڑا تو کوئی نہیں، کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بیٹوں کی پہچان کے لیے محمدی فوج کا جھنڈا بنانا ہے۔ قربان جائیے اس امت کے سب سے بڑے سخی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ پر، جس نے بیٹوں کے پہچان کے لیے گھر کا فالتو کپڑا نہیں، سر کا دوپٹہ آمنہ کے لال کو دے دیا، اور رسول خدا نے اسی دوپٹے کا جھنڈا بنایا۔
مولا اب یہ تیری مرضی ہے، میں نے تو اپنی عزت، اپنی آبرو، گھر کے حرم، عائشہ کا دوپٹہ بھی تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، اب یہ تیری مرضی ہے، اس دوپٹے کو سر بلند کر دے، یہ کافروں کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے پامال کر دے۔ جب دعائیں یوں نکلی تو پھر زمانے میں کہنے والے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ نبی نے دعا جو کی، اللہ نے 5000 فرشتے بھیج دیے۔ کتنے؟ اور قرآن کہتا وہ فرشتے آئے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر۔ نہیں بھائی، کبھی ایسا ہوا بھائی کہ آپ کے انٹرچینج پہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو اور اس نے کہا کہ گاڑی میں کوئی میں نے پنڈی تک جانا ہے؟ نہیں بھائی، کبھی نہیں۔ گھوڑوں کی سواری کے محتاج فرشتے، پھر اللہ نے گھوڑوں پر کیوں بھیجا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ آسمانی ہو، نورانی ہو، ایمانی ہو، یہ سارے گھوڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو ایرانی ہو وہ گھوڑوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ آئے کیسے؟ 5000 فرشتے، کتنے؟ اور کافر تھے کتنے؟ یہ بھائی فرشتے آئے پیلا رومال باندھ کے۔ آج جو بعض لوگ کہتے ہیں نا پیلا رومال کہاں سے آیا؟ پیلا رومال بدر میں آیا ہے، لال ٹوپی احد میں آئی ہے۔ پیلا رومال باندھ کے کیوں؟ تاکہ پیلے رومال والے جو ہمیں تو برداشت نہ کریں، اگلوں کو سینوں سے لگا لیں، ان کو سبق یہ مل جائے کہ پیلا رومال صحابہ کی حفاظت کے لیے ہے، دشمن صحابہ سے جپھی پپی کے لیے کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ڈی این اے سفر کرتا ہے، موٹا بڑا بہادر ہے بھائی، اور ڈوگرا دا پتر ہے تو بہادر کو نہیں ہونا بھائی۔ ڈوگرا مہاراج کی تاریخ ہے، کہتے ہیں نسل میں خون سفر کرتا ہے نا بھائی، ڈی این اے میں بھی سفر ہے۔ وہ پیلا رومال وہاں اترا تھا حفاظت صحابہ کے لیے۔ آج کے دور میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہونے لگا، وہ بل پاس ہونا چاہیے جو راجپوت قوم کے اعظم تارک نے پیش کیا تھا، اور جس کی بنیاد حق نواز نے کی تھی کہ صحابہ کا دفاع قانونی طور پہ ہونا چاہیے، اور جو قانون مانگتا وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتے، تخریب کار نہیں ہوا کرتے۔ بل جو پاس ہوا تو دنیا نے منظر یہ دیکھا کہ پیلے رومال والا مولانا عبدالغفور، مولانا عبدالاکبر چترالی، اور یہاں پہ کون بھائی؟ مولانا عبدالشکور، سارے پیلے پیلے رومال والے جب نبی کے صحابہ کے حق میں بولے تو کالے کالوں کے کالے کالے پیمپر بھی پیلے پیلے اترنے لگے۔ اے کیوں؟ برداشت نہ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے 5000 فرشتے کتنے کافروں کے لیے؟ چلے آپ بولے بات ختم ہوگی تو عاد اور سمود کی قوم کتنی اونچی لمبی تھی، ایسے اونچے لمبے قد والے کہ پتھروں کو چاک کر کے اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ لیکن اس شہر کو، سارے شہر کو اللہ نے تباہ جب کیا تو کتنے فرشتے بھیجے؟ مفسرین کہتے ہیں 1 2 3 حد 4 فرشتہ آیا، پر ڈالا نیچے، آسمان کی جانب لے گیا، الٹا کیا، پھر زمین پہ یوں پھینکا کہ عاد اور سمود والے سارے کے سارے ایسے الٹے پڑے ہوئے تھے جسے بھنگ پینے کے بعد بری امام کے دربار پہ ملنگ پڑے ہوتے۔ سارا شہر تباہ، ایک فرشتے۔ یہاں 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں؟ مولا کیا مکہ کے کافر بڑے تگڑے قسم کے لوگ ہیں کہ آپ نے ایک ایک کے مقابلے 5 کو بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں کافر تگڑا نہیں ہوتا، کیا ہے کہ آپ کی بستی میں اعلان جو ہو جائے بھئی ہوشیار چور آ گیا، تو پورے آپ کے راجپوت ہوں، ڈوگر ہوں، جو بھی ہوں، جاٹ ہوں، سب ایک دوسرے کہ بھئی ڈنڈا سوٹا تیار رکھنا، ہتھیار بھی نکال کے رکھ لینا، موبائل شوبائل بیٹری بھی آن کرنا، اور جیسے بھی مسکال بھی آئے تو فوراً ہوشیار ہو جانا۔ بندہ پوچھے یہ کمال کی بات ہے کہ علی میاں کے آپ کے اس علاقے میں ایک ڈوگروں کی بستی میں ایک چور جو آیا تو سارے پریشان کیوں ہو گئے؟ تو کہتے ہیں معاملہ ایسا ہے کہ چور جرت والا نہیں، چور طاقت والا نہیں، اصل گھر میں پڑا ہوا سرمایہ بڑا قیمتی ہے۔ چور کو ہم سے تگڑا نہیں، سارا شہر جاگا کیوں؟ سرمایہ بڑا قیمتی۔ مولا تو بتا، تو نے 1000 کافروں کے مقابلے میں 5000 فرشتے آسمان سے کیوں بھیجے؟ اللہ فرماتے کافر تگڑے نہیں، محمد کے صحابہ کا ایمان سرمایہ بڑا قیمتی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس سرمایہ کو بچانا ہے۔
ہم نے سرمایہ کو بچانا کیوں کہ نبوت کی 23 سالہ کمائی کون؟ پیغمبر کے صحابہ، جو اصحاب رسول کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ جیسے رات چلتا ہوا بندہ اگر گندم کا سٹا توڑ لے، اس کی دشمنی گندم کے ساتھ نہیں ہوتی، دشمنی مالک کے ساتھ ہوتی ہے، نکالتا گندم کے سٹے پر ہے۔ ان کی دشمنی ہے نبی کی ذات کے ساتھ، نکالتے پیغمبر کی فصل نبی کے صحابہ پر ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایک ہو کے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ، نبی کے دین کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا یہ دفاع جو ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے فرقے ہو کے نہیں کرنا، دیوبندی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، چونکہ ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارا نام، ہماری عزت، ہماری آبرو وہ دیوبندی بننے میں نہیں ہے، بریلوی بننے میں نہیں ہے، اہل حدیث بننے میں نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی عزت یہ ہے ہم امتی ہیں اور محمدی ہیں، اور محمدی ہیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی چلے، ٹائم ہو گیا پورا۔ اگر یہ اتحاد آپ کر رہا تو انشاءاللہ نسلوں کی بھی خیر ہوگی، فصلوں کی بھی خیر ہوگی۔ اگر فصل کو کیڑا لگ جائے نا تو یہاں والا وہاں فون کرتا ہے، اور سپرے کیڑا کیتا تو کیوں؟ فصل کو کیڑا لگ گیا۔ یاد رکھیے گا کیڑے چونکہ پاکستان میں سنڈیاں بہت زیادہ ہے نا بھائی، ایک سنڈی فصل کو لگتی ہے، ایک سنڈی نسل کو لگتی ہے۔ جو فصل کو لگ جائے یہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، جو نسل کو لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ اگر سنڈی فصل کو لگ جائے تو مال کا نقصان ہے، اگر سنڈی نسل کو لگ جائے تو یہ ایمان کا نقصان ہے۔ اگر میرے بھائی مال کا نقصان ہو تو اس کا میرے بھائی تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن نسل جو بگڑ جائے تو اس کا تدارک ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جو فصل کو سنڈی لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسل کو سنڈی لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ اگر فصل کو سنڈی لگ جائے تو اس کے لیے ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے بھی ہے، سومی سائڈن، یہ سپرے موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ سنڈی نسل کو لگ جائے تو اس کے لیے پمپ چاہیے بابا خادم رضوی والا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھنگوی والا، ورنہ یہ سنڈی مرتی ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور فصلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرمائے، اور زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے، اور دنیا سے جانے والے تمام مومنین مومنات کی اللہ کامل بخشش فرمائے۔ رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔